سر میں بہت حیران ہوں کہ ایک بچہ شاہ رخ خان کے سٹارز کی انرجی لے کے اگر وہ کسی فلسطین میں یا کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں پیدا ہوا ہے تو وہ شاہ رخ خان ہی بن سکتا ہے. داؤد صاحب اس میں ایسا ہے کہ پلانٹری پوزیشن جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کا چارٹ تو وہی ہوگا. ہم ملک کو بھی چھوڑ دیتا, ہم صرف آپ نے کیونکہ بات کی ہے شاہ رخ خان کی تو ہم اسی ملک میں آ جاتا, ہم اسی شہر میں آ جاتا, ہم اسی علاقے میں آ جاتا. شعور حاوی ہو گیا. بالکل شعور, تو شعور سے لوگوں کے مقدر بدلتے ہیں, تقدیریں بدلتے ہیں. اور ایک فلسطین میں پیدا ہونے والا بچہ یا اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں, فلسطین میں اس وقت ظلم و ستم اور بربریت ہے, اور اگر پورے فلسطین کے اوپر اس وقت سٹار کی پوزیشن اگر ان کے اسٹرانگ ہے مگر وہ مر رہے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, بالکل ایسٹرالوجی کچھ تو کردار ادا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ پہلے کتابوں کا دور تھا تو رسالے تھے, پھر ڈیجیٹل دور آیا تو رسالوں کا دور ختم ہوا. تو ہم بچپن میں سنتے آتے تھے کہ آئینہ قسمت کیا ہوتی ہے اور زنجانی جنتری کیا ہوتی ہے. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں, بغیر وقت ضائع کیے ہوئے سید مصور علی زنجانی. حضور اقدس کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے, کرم مولا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے محبت سے بلایا, محبت سے بلائیں گے تو محبت سے ہم آ جائیں گے. آئینہ قسمت کی اگر ہم بات کریں تو بچپن سے ہی آئینہ قسمت کے اوپر جو ہے ہم بہت ریسرچ دیکھتے رہے ہیں, اور ان کے والد بزرگوار وہ بھی جو ہے اس کے اوپر کافی دسترس حاصل رکھتے تھے, اور ان کا آباء و اجداد سے جو ہے وہ اسٹرالوجی اور روحانیت کے ساتھ ایک سلسلہ مضبوطی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. حضور اقدس آپ سید مصور علی زنجانی نام خود رکھا؟ سر نام آپ ایسا سمجھیں گے شاید میں نے خود ہی رکھا, کیونکہ یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے یا مصور, اور یہ نام اتنا خوبصورت ہے کہ والد صاحب مجھے اس کا ہمیشہ سے ایک نا سوچ بتاتے ہیں کہ جب یہ نام پر رکھ رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ میں اپنے ماشاء اللہ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں کا نام انہوں نے جو رکھا ہوا ہے, ایک تو نام انہوں نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ نام ایسے ہو کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم خود کر سکیں, بجائے کہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم نکالیں اور آپ کے نام سے وہ فرق نکلے. تو نام اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر میں اپنے نام کا اسم اعظم کرنا شروع کروں, جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح ہوتی ہے, تو میرے ناموں کے دونوں کے جو اعداد ہیں مصور اور علی, دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, اس میں مبارک ہے. تو میں اپنے نام کی ہی تسبیح کرتا ہوں تو اپنے نام کی روحانیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, میں یہاں سے علم الاعداد سے آپ کا نام دیکھوں مصور علی تو 5 نمبر بنتا ہے, اور سیارہ شمس سے ہوتا ہے 5 نمبر کا تعلق. بالکل 5 نمبر سیارہ شمس سے ہے, لیکن ہم اس کی دیکھیں گے روحانی افادیت, کیونکہ ہم اس کو ریلیٹ کریں گے خالق کے ساتھ. ہم کیونکہ مخلوق ہیں اور خالق جو کہ پوری کائنات جو ہے اس کو تخلیق کرنے والا ہے, تو بلا شبہ وہ ایک ایسا مصور ہے کہ اس نے پوری کائنات میں ایک ہلکا سا ذرہ برابر بھی جو ہے اس میں قطعی طور پر کوئی نقص نہیں رکھا. آپ اسٹرالوجر ہیں یا نیمرولوجسٹ ہیں؟ سر اسٹرالوجر بھی ہیں, نیمرولوجسٹ بھی ہیں, اور کیونکہ ہمارا خانوادہ کچھ اس طرح کا ہے کہ روحانی خانوادہ ہے, سادات کی ساتھ نسبت بھی ہے. سادات سے نسبت ہونے کے ساتھ کیونکہ آپ نام کا اگر میرا دیکھیں تو زنجانی سلسلہ آتا ہے. سلسلہ زنجانی جو ہے حضرت میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ لاہور میں مدفن ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے اولین بزرگوں میں سے یہ ہے. وہ کرتے تھے اسٹرالوجی؟ وہ اسٹرالوجی نہیں کرتے تھے, لیکن وہ دین اسلام کی خدمت کرتے تھے, اور یہ پیر بھائی ہیں حضرت داتا گنج بخش علی نجویری کے. بالکل, تو میں وہی چیز بتا رہا تھا کہ اسٹرالوجی کے ساتھ ساتھ ہمارا کیونکہ روحانی خانوادہ بھی ہے تو بہت ساری چیزیں مشترک چل رہی ہیں. یہ زنجانی صاحب, میں جہاں تک جانتا ہوں یہ سلسلہ ہے کہ جب داتا صاحب کو ان کے استاد پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ لاہور جائیں, پنجاب جائیں یا لاہور آئے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ زنجانی صاحب موجود ہے. داتا گنج بخش علی نجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی کتاب کشف المجوب میں اس پورے واقعے کا ذکر کیا ہے, اور انہوں نے اس بڑے رنج و علم کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے استاد کا صرف ایک حکم جو ہے آگے سے میں نے سوال یا جواب دینے کی کوشش یا دسترس کی تھی, اور وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے مجھے بولا کہ تم لاہور چلے جاؤ
تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ لاہور جا کے میں کیا کروں گا، میرے وہاں پہ بھائی پہلے سے موجود ہیں جو کہ میرا ہیں، تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا. تو انہوں نے، ان کے استاد نے، کیونکہ پہلے اسکولنگ سسٹم نہیں تھی، پہلے روحانی درسگاہیں تھیں، تو ان کے استاد نے ان کو سختی سے بولا کہ میں جو بول رہا ہوں تو تم چلے جاؤ. تو جب داتا گنج بخش لاہور، یہ نگری اس وقت جو ہے یہ 12 دروازوں میں تھی، جب وہ انٹر ہوئے تو ایک دروازے سے جنازہ نکل رہا تھا. ان کے پوچھنے پہ پتہ لگا کہ یہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے. تب انہیں اپنے پیر کی جو ہے بات سمجھ آئی. اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ کوئی گلاب تھے، پانی تھا، تو پانی میں جو ہے وہ گلاب تھے، تو کوئی اس طرح کا. سر دیکھیے، واقعات کریٹ کرنے لگے ہیں، واقعات بیان کرنے ویسے لگے. تھا وہ واقعہ؟ نہیں سر، جو کتاب میں کشف المجوب میں ملتا ہے وہ اتنی ہی بات ملتی ہے. اب اس کو آپ افسانوی طور کے اوپر جو مرضی کریٹ کر لیں وہ ایک الگ چیز. وہ تو اتنی بڑی ہستیاں تھیں، ان کا بڑا مقام تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے. آپ کیوں اس چکر میں پڑ گئے؟ لیکن سر علم نجوم اگر ہم لوگ دیکھیں تو علم نجوم اگر ہم ان ہستیوں سے، بڑی ہستیوں پہ چلے جانا، جو نسبت ہے سادات کی جا کے ملتی ہے مولا علی مشکل کشا کرم وجہ الکریم، اور اس کی نسبت سے امام حسن امام حسین کی نسبت سے یہ جا کے مل جاتی ہے خاتون جنت، اور خاتون جنت سے چلا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے، پہلے انبیاء جو ہے ان کی تعلیمات ہوئیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم نجوم جو ہے یہ ایک طرح کا انبیاء کا علم ہے، یہ انبیاء کا نالج تھا. انبیاء کے نالج کو جب آگے عوام میں ٹرانسفر ہوا، لوگ کرنا شروع ہو گئے، تو ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور جس کا ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے کہ وہ پوری بستی کو جو ہے الٹا دیا گیا، اور یہ واقعہ منسوب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں قرآن پاک میں بھی واقعہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ان کے کچھ قبیلہ کے لوگ ان کے پاس آئے ان کو کسی میلے میں لے کے جانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور کسی ستارے کو دیکھ کے ان کو بولا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو یقینی طور کے اوپر یہ ایک انبیاء کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص انبیاء کو عطا کیا تھا. ابھی بھی اس کی کسی نہ کسی حد تک انبیاء سے منسوبیت چل رہی ہے، اور اس کا علم چل رہا ہے، اس کا تجسس چل رہا ہے. بیسیکلی یہاں پہ ہم جو ایک طویل عرصہ سے رہے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، انڈیا میں، ہندوستانوں کے ساتھ، ان کے پاس اس کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے مذہب کا حصہ بنا دیا. اب ایک چیز مذہب کے ساتھ منسوخ کر دی جائے گی، کیونکہ علم نجوم کسی بھی مذہب کی پیروی نہیں کرتا، کسی بھی مذہب سے ریلیٹ نہیں ہوتا. علم نجوم اگر آپ خود بھی ماشاءاللہ سے اسٹرالوجر ہیں اور آپ خود بھی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ علم نجوم اگر کسی مذہب سے ریلیٹ ہوتا تو یہ کسی ایک مخصوص مذہب کی اجارہ داری کے اوپر ہوتا. علم نجوم اگر کسی مذہب سے یا کسی روحانی درسگاہوں سے مل رہا ہوتا تو پھر علم نجوم کے اوپر ڈگریز نہ ہوئی ہوتی، اور یہ ڈگریز جو ہیں یہ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی ہوتی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہوتی ہیں، یو کے میں بھی ہوتی ہیں، کینیڈا میں بھی ہوتی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہوتی ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ پڑھا سکتے ہو، آپ سکھا سکتے ہو، آپ اس کے تجربات کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ میتھ پڑھا سکتے ہیں 1+1=2، اسی طرح فارمولیشن ہے اور باقی چیزیں ہیں. اسی طرح جب آپ باقی چیزیں پڑھا سکتے ہیں تو علم نجوم بھی ایک ایسا ہی نالج ہے جو کہ پڑھا کے سکھایا جا سکتا ہے. تو جو چیز آپ علم سے سیکھ سکتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں آتی. اب آپ اس میں مگر آپ نے یہاں پہ ایک بات تو کر دی کہ یہ انبیاء کی میراث ہے. یہ انبیاء کی میراث ہے، لیکن انبیاء جو ہے ان سے صرف مسلمان نہیں نکل رہا، انبیاء سے جو ہے یہود بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ دوسری قومیں بھی نکلتی ہیں. تو وہ قوم جس نے اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا اور ہر چیز، جیسے کہ انہوں نے ہر ستارے کی پرستش شروع کر دی. ستارہ پرستی یا ستارہ پرستش جو ہے وہ حرام ہے، جو کہ کاہن کیا کرتے تھے یا کاہنوں کو شیاطین خبریں دیا کرتے تھے. قرآن پاک میں اس چیز کا رد آیا ہے کہ وہ چیز نہ کی جائے، پرستش کی طرف نہ جایا جائے. کیونکہ جب بھی کسی بھی طور کے اوپر اسٹرالوجی میں بھی کسی چیز کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بینگ اے مسلم، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد اس چیز کا حصہ ہے کہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اس علم کو جتنا بھی سیکھ لیں، جتنا مرضی اس کے ڈیپ چلے جائیں، لیکن ہم قطعی طور کے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو میں نے بات کہہ دی ہے یہ حرف آخر، کیونکہ حرف آخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم علمی طور کے اوپر علم نجوم سے 90%، ایون 90% سے زیادہ بھی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹرالوجرز دنیا میں گزرے ہیں جو کہ 99.9%، ایون 100% بھی پریڈکشنز کر گئے ہیں. لیکن ہم بینگ اے مسلم سب سے پہلے بولتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
ہم جو چیز بتا رہے ہیں وہ ہمارے علمی بنیادوں کے اوپر ہے، علمی بنیادوں پہ. اب جتنا جس شخص کا جتنا علم ہوگا وہ آپ کو اتنی رہنمائی دے گا. اب فار ایگزامپل کسی کا بالکل بیسک بنیادی علم ہے تو وہ زوڈک سائنس کے مطابق آپ کو بتا دے گا. کسی کا اس سے تھوڑا سا زیادہ علم ہے وہ آپ کا ذائقہ تشکیل کر کے کی اپنی روحانی طاقت کا کوئی عمل دخل ہے. دیکھیں سر، اگر بندے کی روحانی طور کے اوپر طاقت کا بالکل عمل دخل ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل کتنا زیادہ مضبوط ہے. اسٹرالوجی تو آپ نے سیکھی. اسٹرالوجی جو ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو غیر مسلم. اسٹرالوجی جو ہے آپ کو وہ بھی کرتے ملے آئیں گے جو کہ اہل کتاب ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. تو اگر روحانیت کا ہی لنک اپ ہوتا تو پھر ہم غیر مسلم جو ہے ان پہ تو یہ نہیں کرتے نا کہ وہ بہت روحانی ہے. روحانیت اپنی چیز ہے، روحانی ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ بزرگوں کے پاس ہوتی تھی، جس سے روحانی طور پر کشف بھی کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی سر بالکل کریں. سید مصور علی زنجانی، جی جب میں آپ کے اینڈ پہ نام زنجانی دیکھتا ہوں تو میرا تصور یہ جاتا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے یہ بھی اسٹرولوجی کرتے تھے اور یہ بھی ذائچہ بناتے تھے. میں یہاں پہ ایک کنفیوز. اچھا، میں آپ کو اس کو کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جب ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں نا، ان کی جو اپنی عبادات ہیں، یہ جو ان کی اپنی سوانح عمری ہے، ان کی اپنی سوانح عمری میں دیکھا جائے تو obviously وہ اگر کرتے بھی ہوں گے تو اس چیز کا کہیں لکھا پڑا ثبوت نہیں ملتا. اگر لکھا پڑا ثبوت ملتا ہوگا تو وہ میری نظر سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کیش کروا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے کیش تب کروایا جاتا ہے کہ جب آپ خود سے کسی کو ڈلیور نہ کر رہے. کیش اب تب کرواتے ہیں کہ جب آپ کو الف بے نہ آتی ہو اور آپ صرف بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے آنکھیں بند کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. کیسے کریں؟ کیش کروانا چاہیے. دیکھیں اگر آپ سادات سے ہوں، اگر کوئی سادات سے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں سے کوئی ہو تو درود تو پہنچتا ہے. سر بے شک درود بھی آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ ثواب بھی. آپ کیوں نہیں کروا سر رہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خون کی نسبت کہہ لیں اور یہ نسبت کہہ لیں کہ محمد آل محمد کی نسبت کہہ لیں کہ اس میں کیش تب کروایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی طور کے اوپر کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ سائل آپ کے پاس آیا ہے اور آپ علم نہیں رکھتے لیکن آپ صرف اپنے سید ہونے کی بنیاد کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر اس کو کچھ ایسا بتا دیں جس کا وہ علم نہ ہو، آپ اس کو مینیپولیٹ کر دیں اور یہ چیز ایک سید کو زیب نہیں دے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹرالوجی سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ اسٹرالوجی سے سب کچھ ہو بھی سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں. جو نیک لوگ تھے وہ آنکھیں بند کرتے تھے اور گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کے بارے میں سب کچھ پریڈکٹ کر دیتے تھے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں گے وہ آنکھیں بند کر کے ذائچہ نہیں بنا رہے. اسٹرالوجی بنیاد کرتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اوپر. ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، وہی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کا برتھ چارٹ نہیں بنا سکتے جو کہ اس کا بنیادی ذائقہ ہے، وہ نہیں بن سکے گا. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں نا بزرگوں کی کہ بزرگ آنکھیں بند کرتے تھے اور وہ آپ کو پچھلا اور اگلا سب بتا دیتے تھے، وہ اسٹرالوجی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اگر ذائقہ نہیں بنا رہے تو وہ پھر اسٹرالوجی نہیں ہے، وہ دوسرے علوم ہیں. پھر اس میں بے شمار مختلف لوگ ہیں نا جو کہ آپ کی ریاضت سے آ جاتے ہیں، جس سے آپ کو کشف ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، جس سے آپ اپنے اورا کو اتنا اسٹرینتھن کر لیتے ہیں، اسٹرانگ کر لیتے ہیں کہ آپ اگر آنکھیں بند کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا ربط اتنا مضبوط ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کے دل میں کی چیزیں. سر وہ ہندو سکھ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کرتے ہیں. اس میں پھر وہی بات آ جائے گی جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جس چیز سے منع فرمائے گا، اور وہ وہی چیز ہے جو کہ کاہن کیا کرتا ہے، اس چیز سے تو منع فرمائے گا نا، وہ چیز تو نہیں ہے. میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ، میڈیٹیشن جو ہے وہ ہر ریلیجن میں ہے. میڈیٹیشن اور چیز ہے. میڈیٹیشن کو آپ اس چیز سے لنک اپ نہیں کر سکتے کہ وہ اسٹرالوجی ہے، یا میڈیٹیشن کو آپ اس سے لنک اپ نہیں کرتے کہ آپ آنکھیں بند کریں تو آپ اس بندے کا اگلا اور پچھلا سب بتانا شروع کر دیں. میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. میڈیٹیشن آپ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن جو ہے آپ اپنے اورا کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن آپ اپنے ربط کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو اورا ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ آپ کی بتائی ہوئی بات یا آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے اس کی زندگی میں اچھا فائدہ کرتے ہیں، وہ بہتری لے آئے. میڈیٹیشن جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ہم یہاں پہ بیسکلی پاکستان میں کیا ہوتا ہے نارملی جس وجہ سے لوگ تھوڑا سا متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو مکس کر کے رکھ دیا ہوا ہے.
ہم اسٹرالوجر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ عامل بھی ہے، اسٹرالوجر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نیومرولوجی بھی جانتے ہیں، اسٹرالوجر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی آتی ہے، اسٹرالوجر کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں تعویذ بھی لکھ کے دے دے گا، جبکہ اسٹرالوجی ایک ٹوٹلی طور پر ڈفرینٹ چیپٹر ہے۔ اور اگر ایک اسٹرالوجر علم روحانیت کا علم حاصل رکھتا ہو، صحیح، ایک اسٹرالوجر اگر علم الاعداد، علم جفر یا کسی بزرگ سے فیض یافتہ ہو، بالکل مسئلہ کیا؟ اس میں قطعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک اسٹرالوجر کو یہ تمام علوم آنے چاہیے۔ اسٹرالوجر جو ہے اس کو ایک اچھا طبیب ہونا چاہیے، اسٹرالوجر جو ہے اس کو ایک اچھا ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے، اسٹرالوجر جو ہے اس کی اپنی اللہ کے ساتھ ربط، اپنی عبادات، پنجگانہ نماز اور اس کے ساتھ وہ جو وظائف ہیں اس کے علاوہ روحانیت اور اپنے اورا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے باقی چیزیں اس کو روحانیت کا ستارہ کون سا ہے؟ دیکھیں روحانیت کے ساتھ جب لنک اپ کرتے ہیں تو ایک ہی گروپ پلانٹ اور وہ ہے جوپیٹر کو لنک اپ کرتے ہیں روحانیت سے، کہتے ہیں زحل جو ہے وہ روحانیت کے اندر نہیں، زحل ایک معلم ستارہ ہے، ٹیچر پلانٹ ہے۔ زحل کا دور جب بھی شروع ہوگا آپ کو زندگی کے لیسن سکھانا شروع کر دے گا، آپ کو یہ بتانا شروع کر دے گا کہ آپ کہاں پہ ایک درویش صفت بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں سیارہ زحل کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں جادو ٹونا عملیات کے کام یا اس کا علاج ہوتا ہے، جو سیٹرن کی ہم نے خصوصیات دیکھی۔ یہی چیز سیٹرن کی ایک الگ خصوصیت ہے، یہی چیز میں آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے سمجھا رہا تھا۔ آپ ماشاءاللہ سے خود اسٹرالوجی کر رہے ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں اور باقی چیزیں بھی آپ نے کر رکھی ہیں کہ اسٹرالوجی کے ساتھ لوگ ہر چیز لنک اپ کر دیتے ہیں، جادو ٹونے کو بھی لنک اپ کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، اگر اسٹرالوجر یہ چیز کہے کہ میں نے یہ چیزیں کر رکھی ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن صرف ایک اسٹرالوجی کا اسٹوڈنٹ ہو اور اس نے باقی چیزیں نہ کر رکھی ہوں لیکن لوگ پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی۔ اب جب منصوبیت کی بات آتی ہے تو زحل جو ہے، کیونکہ زحل کا کلر ڈارک ہے، ڈارک پلانٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کہ خرابی کا ہو، سختی کا ہو، پریشانی کا ہو، یا لڑائی جھگڑے کا ہو، جنگ و جدل کا ہو، مار کٹائی کا ہو، تو اس کو دو ہی پلانٹ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، یا سیٹرن سے یا مارس سے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر خرابی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی زائچوں میں، صرف ان زائچوں میں جہاں پہ وہ بائی برتھ بہت اچھی پوزیشن پہ۔ پاکستان کا مارس کیسا ہے؟ پاکستان کا مارس جو ہے اسٹرانگ، تبھی آپ دیکھیں کہ اس لیے یہاں اس لیے یہاں پہ زیادہ عامل اسٹرالوجر پیدا ہو رہے ہیں۔ عامل اسٹرالوجر کو چھوڑ دیں، عامل اسٹرالوجر جتنے انڈیا میں بھرے پڑے ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ آٹے میں ذرے کے برابر کا مارس چھوڑ دیں۔ پاکستان کا مارس اسٹرانگ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ماشاءاللہ لگے وہ منگل والے دن لگے، آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں۔ پاکستان کا مارس اسٹرانگ ہے تو یہاں پہ آپ کبھی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر پاتے۔ پاکستان کے ذائچے میں مارس کی جب تک ریمیڈی نہیں ہوگی تب تک یہاں پہ آپ یہ سمجھیں گے نہ ہی جمہوریت بن سکتی ہے، نہ ہی انتشار ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی فرسٹریشن ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی عوام میں جو غصہ غم و غصہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑنے کا کہ آپ کی قوت برداشت ختم ہونی پڑے گی۔ جب تک یہ چیز پاکستان کے ذائچے میں مارس کی ریمیڈی ختم نہیں ہوگی تب تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے بہت اسٹرالوجر کو سنا ہے، بلکہ میں تھک گیا ہوں سن کے، کہتے ہیں جی منگل کا دن مارس کا دن ہوتا ہے، مریخ کا دن ہوتا ہے، اور بالکل بلا شبہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے قربانی جو ہے وہ گوشت بند کر دیا ہوا ہے، منگل کے دن کسائی گوشت نہیں کرتا، خون نہیں بہایا جاتا اور وہ خون کا صدقہ نہیں جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات ہمیشہ ہی کشیدہ رہتے ہیں۔ آپ کو منگل کے دن گوشت کو کھول دینا چاہیے۔ کہاں پیسے ایسا ہے کہ یہ جتنے اسٹرالوجرز کو ہم نے سنا ہوگا نا، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ بنیاد ہے آئینہ قسمت۔ آئینہ قسمت جو کہ ہمارا رسالہ آئینہ قسمت چل رہا ہے پچھلے 77 سالوں سے، ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ زنجانی چلتی ہے۔ آپ پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو زنجانی زندگی جو کہ اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے بھی یا 30 سال پہلے بھی پرنٹ ہوئی ہوگی ہماری، اس میں بھی آپ کو یہی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ 10 سال پرانی اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں بھی یہی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ اس میں سچائی ہے؟ سچائی نہیں ہے، یہ آپ کو علمی طور کے اوپر چیز نظر آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، کسی بھی مسلمان ملک میں یا پوری دنیا میں کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں، حلال شے کے اوپر آپ کو کبھی کوئی بندش نظر آئی ہے؟ حلال شے کے اوپر کبھی کوئی بندش ہوئی ہے؟ کسی نے لگائی؟ تو یہ آپ اس کو تحقیق کریں گے نا تو یہ بے نظیر صاحبہ کا دور تھا جب یہ بندش لگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندش لگوائی گئی ہے نا، یہ ایک طرح سے پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف سازش؟ سمپلی آپ
किसी भी ऐसे यानी नजूमियों ने साजिश की कि मंगल वाले दिन जो है गोश्त नहीं करना ताकि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो। नजूमियों की साजिश नहीं है। आप अगर कोई ऐसी चीज करेंगे हाँ। तो आप ये देखें कि वो लोग करेंगे जो कि हर चीज अपने इवन के रिलीजन को, अपने मजहब को जो है इस बुनियाद के ऊपर लेके चल रहा है। मजहब की बुनियाद उन्होंने रखी हुई है तो जारी बात है मुल्क की बुनियाद भी रखी तो हुई आप है। कहते हैं कि बेटी नजूमियों के पास जाती थी। तो देखिए बेनजीर हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, XYZ कोई भी हो, हर शख्स ने अपने दौर में कोई ना कोई जो है अल्लाह वाला रखा होता है। नहीं, नजूमी की बात, एस्ट्रोलॉजर की बात, अल्लाह वाले की बात, अल्लाह वाला रखा होता है। मुझे बताएं कौन सा बंदा है जिसने अल्लाह वाला नहीं रखा? पहले तो ये अल्लाह वाला रखा होगा, लेकिन अल्लाह वाला आप खुद देख लें कि अल्लाह वाला कौन सा ऐसा नहीं होगा जिसको इल्म नजूम नहीं आता होगा। इल्म नजूम तो बुनियादी सीढ़ी है आपको रूहानियत की जाने की, रूहानियत की नहीं, अलूम की तरफ जाने की। रूहानियत की बात नहीं कर रहा, अलूम की तरफ जाने। रूहानियत की कौन से अलूम की तरफ? सर अलूम मख्फी अलूम, अकल्ट साइंसेस नहीं। आप इल्म नजूम सीखेंगे, आप रमा सीखेंगे, जबर सीखेंगे, लेकिन आप सीखेंगे ना। ये साइंस है या मख्फी अलूम? प्योरली साइंस नहीं है ये। प्योरली साइंस वो होगी जिसको आप 100% जो है ये कहेंगे कि रिजल्ट यही है। कोई हिंदू या सिख कैसे इसको रूहानी टच दे? अपने मजहब के साथ, जिस तरह उन्होंने हर प्लैनेट का एक देवता बनाया, हर प्लैनेट का एक देवता, इसी तरह वो हर प्लैनेट को भी एक देवता के रूप में ही कंसिडर करता है। और आप देख लेंगे वो जो अपनी पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, तो वो भी जब सुबह उठते हैं तो वो सूरज नमाज़ और इस तरह की मुख्तलिफ जो उनकी चीजें होती हैं वो कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, पंडित स्पेशली, क्योंकि पंडित मोस्टली कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि हिंदुइज्म को बिलीव करते हैं, वो आपको रेमेडीज में जो है कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज बताएगा जो कि उनके मजहब से रिलेट करती है। अब हम क्योंकि अपने मजहब के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और हम किसी के मजहब को फॉलो तो नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि बल्कि तमाम एस्ट्रोलॉजर सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक। सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज नथिंग। सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ ये बताता है कि इस टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशंस। एक पुराना एस्ट्रोलॉजर उठा के देख लें आप, लाहौर के मॉडर्न शहर छोड़ दें, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, इन सबको छोड़ दें। हमारे रिसाले में लिखने वाले बेशुमार अभी भी इस तरह के पुराने छोटे छोटे शहरों के राइटर्स हैं जो कि अभी भी जायचा वो किताबें खोलते हैं, तकवीन निकालते हैं और तस्वीयतुल बियूत निकालते हैं, जायचा निकालते हैं और ताले लगन निकालते हैं कि ताले लगन कैसे निकलता है। और ये अभी भी चीजें चल रही हैं। ये तो अफगानिस्तान से आना चाहिए था, इंडिया से क्यों आ गया? सर इंडिया से बेसिकली नहीं आया। आप इसको थोड़ा सा वैदिक का क्या मतलब? मिस कॉन्सेप्ट कर, वैदिक का ये नॉलेज अभी तो नहीं है कि ये फॉरेन इंडिया। वैदिक किसे कहते हैं? वैदिक जो है बेसिकली, क्योंकि दो तरह की टर्मिनोलॉजी है। एक है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, और एक है पुरानी एस्ट्रोलॉजी जो पुरानी एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा कमांडिंग और ज्यादा चीजें चल रही थी और जिसमें ज्यादा मेथड जो है वो इन्वॉल्व किए जाए, जिसमें बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स गुजरे, जिसमें लहरी हैं, बीबी रामन है और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन लोगों ने जब इसके ऊपर ज्यादा काम किया तो उन्होंने अपने अपने असूलों कवायद के मुताबिक काम किया। अब इसमें आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो कि वैदिक में भी डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करते हैं। कोई लहरी चार्ट पढ़ेगा, कोई केपलर का पढ़ेगा, कोई बीबी रामन का पढ़ेगा, कोई किसी और का पढ़ेगा, लेकिन मोस्टली जो फॉलो करते हैं वो लहरी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस एतबार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये वो एस्ट्रोलॉजी है कि जिसमें आपकी डिग्री वाइज चीजें जो है वो चेंज हो रही होती है। इसका मजहब से ताल्लुक नहीं, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बेसिकली एक मिथ बना ली, और वो मिथ इस वजह से बनी है क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने एस्ट्रोलॉजी को अपने मजहब का हिस्सा बनाया, और उनके जितने मजहबी रहनुमा हैं वो सब के सब एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना। आप देख लें, आपका शादी ब्याह का मुहूर्त को निकाल रहा है पंडित, निकाल रहा है पंडित ने, आपका जो है वो मंदिर संभाला हुआ है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपनी दुनियादारी के काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, सारे मुहूर्त निकालते हैं इंडिया वाले, मगर वहाँ पे शरअ तलाक इतनी ज्यादा है, वहाँ पे इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं, हालांकि वो सारे मुहूर्त निकालते हैं। देखिए सर, इसमें यही चीज मैं आपको बेस पहले बुनियाद कर रहा था कि अल्लाह ताला ने तमीज एक रखी हुई है ना, हलाल और हराम वाले सिस्टम में। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो अपने आगे आने वाली जो क़यामत तक जितनी भी नस्लें हैं उनके लिए जो पसंदीदा दीन करार दे दिया है वो इस्लाम।
اب اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کے اوپر چل رہا ہوگا, وہ کچھ بھی چیز فارمولیکیشن کر رہا ہے, تو اس میں یہ دیکھیں کہ ان کی جو طلاقوں کی ریشو بڑھنا شروع ہوئی ہے وہ ابھی بڑھنا شروع ہوئی ہے, ماضی میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی. ابھی وہ ریشو ان کی اس وجہ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے کہ آبویسلی جب آپ چیک کر رہے ہیں, ان کے چارٹس چیک کر رہے ہیں, مہرت نکال رہے ہیں, باقی ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ کے وہاں پہ چارٹس بھی تو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. مہرت آپ نکال لیں گے لیکن آپ کے جو چارٹس ہیں بنیادی طور کے اوپر ان کے اپنے اثرات تو رہیں گے. فار ایگزامپل بہت سارے ایسے میرے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کہ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا جب ہم لوگ کوئی نکاح کا ٹائم نکال کے دیتے ہیں, نکاح کا ٹائم ان کا اس طرح کا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ان کے گھروں میں فیملی سسٹم ہے, اکٹھے رہتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, اور ایون کہ باتیں جو ہیں وہ ڈیورس تک پہنچ جاتی ہیں, سپریشنز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب نکاح کا ٹائم آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے نا, جس کو آپ مہرت بول رہے ہیں, نکاح کا ٹائم آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی وہ سپریشن, وہ پرابلم, وہ مسئلہ کسی نہ کسی طور پر سارٹ آؤٹ ہو جائے. سر میں نے سنا ہے کہ ٹائم آف برتھ, جی, شادی, پیدائش, شادی اور موت, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بلا شبہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا ایمان و اعتقاد جو ہے وہ اسی چیز, ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہم نے اس دنیا میں آنا تھا کہ نہیں آنا. آپ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید یہ چیز نہیں پتا کہ لوگ جو ہیں وہ بچوں کے ٹائم ایکوریٹ نکلوا کے ڈیلیوریز کروا رہے ہیں. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ لوگ اپنی شادی کے نکاح کے ٹائمنگز نکلوا کے نکاح کروا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا ایونٹ یا فنکشن جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے آپ کا کانٹریکٹ ٹائم. تو دنیا سے مسئلے ختم ہو رہے ہیں. دنیا سے مسئلے ختم نہیں ہو رہے, لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں مسائل کم ہوتے ہیں ایز کمپیریٹیولی ان لوگوں کے جو کہ اپنا ایک رینڈم ٹائم رکھتے ہیں, اور وہ رینڈم ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے نصیب میں ایک اچھا ٹائم لکھا ہو. میرے پاس کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں جن کے سٹارز کی پوزیشن بہت اچھی ہوتی ہے, بہت سن بڑا شائن ہے, جوپیٹر کی بہت اچھی پوزیشن ہے, سیٹرن ڈاؤن ہے, مگر حالات خراب. سیٹرن بھی ڈاؤن کر دیا نا, یہ بھی تو دیکھیں, لیکن سیٹرن بھی آپ نے ڈاؤن کر دیا اور آپ نے جوپیٹر شائن کروا دیا, سن شائن کروا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے, بینگ اسٹرالوجر آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ چارٹ میں پلانٹس کی اپنی اپنی انفرادی پوزیشن تو ہے, لیکن آپ اسپیکٹس کو بھی تو دیکھیں گے نا, جب نظرات ہوتی ہیں اس کو بھی تو دیکھیں گے. اب شمس اگر زائچے میں شرف کا پڑا ہوا ہے تو شمس کا مقابلہ ہو سکتا ہے وہ خراب بنا ہو سکتا ہے کسی خراب پلانٹ کی نظر اس گھر کے اوپر خراب پڑے. میں ایک آپ سے خالص مطلب ایسٹرالوجی کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا نا سمپلیفائڈ کیا. میں ایک بہت ایماناً ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. آپ کسی کا ایک چارٹ بناتے ہیں, زائچہ بناتے ہیں, آپ کے زائچے کے مطابق کیا آؤٹ کلاس سٹارز کی پوزیشن ہے؟ صحیح, آؤٹ کلاس ہوتا ہوگا, اکثر ہوتا ہوگا. نظرات بھی بڑی زبردست ہے, بندے کے حالات نہیں ٹھیک. نہیں, اس میں 2 سے 3 وجوہات ہوتی ہیں. داؤد صاحب اس میں ایسا ہوتا ہے, چارٹ آپ کا جو بنیادی چارٹ ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ ایک لگژریس لائف جی رہے ہیں, آپ کو پیسے کی آسائش ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کی جو جس سسٹم میں آپ زندگی گزار رہے ہیں, جس سسٹم میں آپ پیدا ہو گئے, فار ایگزامپل ایک اچھا چارٹ والا جو بنتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کسی غریب جھونپڑی میں, کسی گاؤں دیہات میں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی اسکولنگ سسٹم نہیں ہے, کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ اس کو وسائل نہیں مل سکتے, کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کا والد اس کو LGS بیکن ہاؤس یا لمس نمبر یا کسی اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکا, تو وہ شخص اپنے ذائچے کے مطابق اپنے سسٹم میں وہ بادشاہی ہوگا. اب وہ رکشہ بھی چلا رہا ہے تو اس کا سٹائل بادشاہوں والا ہوگا. سر میں بہت حیران ہوں کہ ایک بچہ شاہ رخ خان کے سٹارز کی انرجی لے کے اگر وہ کسی فلسطین میں یا کسی ایسے بیکورڈ ایریا میں پیدا ہوا ہے تو وہ شاہ رخ خان ہی بن سکتا ہے. داؤد صاحب اس میں ایسا ہے کہ پلانٹری پوزیشن جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کا چارٹ تو وہی ہوگا. ہم ملک کو بھی چھوڑ دیتا, ہم صرف آپ نے کیونکہ بات کی ہے شاہ رخ خان کی, تو ہم اسی ملک میں آ جاتے ہیں, ہم اسی شہر میں آ جاتے ہیں, ہم اسی علاقے میں آ جاتے ہیں کہ جس علاقے میں جس شہر میں شاہ رخ خان پیدا ہو رہا ہے. اب اس ٹائم کے اوپر صرف ایک وہ اکیلا تو پیدا نہیں ہوا, اور بھی لوگ پیدا ہوں گے, اور بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے, اس میں میل ہوں گے, فیمیل ہوں گے. اب اگر ہم صرف اس ٹائم کو لے کے پوری دنیا میں چلے جائیں نا, وہ تو بہت ویریشن آ جاتی ہے, اس میں بہت چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, اس میں آپ کی پلانٹری پوزیشن کی ڈگریز چینج ہو جاتی ہیں.
बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो डिग्री को मायने नहीं देते, हालांकि डिग्री सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जायचे का। अब अगर हम मुल्क चेंज कर देते तो मुल्क चेंज करने से तो आपका असेंडेंट भी चेंज हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसको लिमिटाइज कर देते हैं उसी इलाके में जिस इलाके में शाहरुख खान पैदा अब उसी घर में ही अगर कर दें कि 2 बच्चे पैदा, जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, हाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, फॉर एग्जांपल जुड़वा बच्चे पैदा हो ही जाता है, हाँ जी, लेकिन उन बच्चों का नसीब बन गया, हाँ, और एक चोर डाकू, उनका नसीब चेंज हो गया, ठीक है जी, कि वो काम कुछ और कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कि एक वक्त में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ही घर में पैदा हो रहे हैं, एक ही घर, लेकिन उनके नसीब मुकद्दर, एक चोर बन गया, एक बादशाह बन गया। क्यों? अब इसमें जो है बेसिक बुनियादी चीज आ जाती है कि इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि मिनट्स 3 से 4 मिनट का गैप होता है जब ट्विंस पैदा होता है ना, 2-3 मिनट का, 5 मिनट का गैप हो जाता है। अगर हम उस गैप को भी चले खत्म कर देते हैं, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए उस गैप को भी खत्म कर देते हैं और एक ही टाइम के ऊपर वो पैदा हो गए, उसमें दोनों के जायचे सेम होंगे, लेकिन उन दोनों की काफी हद तक मिजाज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, उन दोनों की कहीं ना कहीं पे तालीम में चेंजेस आ सकती हैं। सर मान लिया, मैं वही चीज मैं समझाने की तरफ आ, एक चोर बन गया, एक बादशाह बन गया, सर मान लिया, माँ बाप भी वो भी चीज लेकिन हम फर्क भी नहीं रख सकते कि माँ का इल्मुल दाद ये था, माँ का दैचा वो ये था, सब कुछ सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, लेकिन इसमें इतनी ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होती। दोनों बादशाह क्यों नहीं बने? मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि आपने एकदम से ना बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन चूज कर ली है। आप चोर ना बनाए उसको थोड़ा सा ना कम करते मान लिया, एक को आपने कह दिया बादशाह बन गया, दूसरे को वजीर पे ले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गई हैं। इतनी ऑपोजिट डायरेक्शन सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेस के ऊपर पैदा होने वाले लोगों की नहीं होती। उसमें ये जरूर होता है कि आपको जो हालात मुयस्सर आए ना, आपको जो फीलिंग्स मुयस्सर हुई, आपको जो घर की अपब्रिंगिंग हुई, आपको वालिदैन की तरफ से जो आसाइशें मिलना शुरू हुई, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर हम 2 घरों की बात कर लेते हैं, फिर हम एक घर की भी बात करते हैं कंपैरेटिवली। एक घर में ये होता है कि एक ही घर, 2 बच्चे पैदा हुए, वालिदैन ने दोनों को एक ही तरह की तरबियत दी, एक ही तरह की चीजें दी, एक ही तरह की तालीम दी, एक ही तरह की अपब्रिंगिंग दी, लेकिन दोनों के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो डिफरेंट होंगे, दोनों के इमोशंस चेंज होंगे। वो इसको अपना भाई कह रहा होगा, वो इसको अपना भाई कह रहा होगा, अगर सेम जेंडर भी है तो, लेकिन दोनों के फ्रेंड सर्कल्स डिफरेंट होंगे, दोनों के जो हैं कहीं ना कहीं पे जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज जो हैं वो थोड़ी सी रिलेट करेंगी, इंटरेस्ट थोड़े से रिलेट करेंगे, और लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल्स, आपके इर्द गिर्द का माहौल, लोगों के साथ आपका मिलना बैठना, इंटरेक्शंस, उठना बैठना, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पे आपकी वो चीज़ भी कंसिडर करती है कि जो आप डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी शख्स है जिस किसी का जायचा है, अब जैसे हम किसी को रेमेडी कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं, अब ऐसा होता है कि कोई शख्स जो है वो रेमेडीज नहीं करता, बिलीव ही नहीं करते लोग रेमेडीज के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला उनके काम भी आसान कर देता है। सर वो एक जैसा मुकद्दर लेके नहीं आएंगे, उसी तरफ आ रहा हूँ कि लोग जो है कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि अल्लाह ताला उनका कहीं ना कहीं पे डेस्टिनी जो है उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देता है। कि फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई बड़ा नुकसान मिल रहा होता है, हो सकता है वो सफ़र में निकलने से पहले किसी की मदद कर दें और वो नुकसान जो है वो उनके बड़े नुकसान से छोटे नुकसान में आ जाए। इसी तरह जब वो 2 शख्सियत होंगी, दोनों शख्सियत एक ही मुकद्दर, एक ही तकदीर, एक ही जायचा लेके बेस पैदा हो रही हैं, लेकिन जो उनको हालात मिले, जो उनको अट्रैक्शन मिली, जो उनको वालिदैन का शफकत मिली, जो चीज़ें मिली, जो फैसिलिटीज़ मिली, वो चीज़ें डिफरेंशिएट करेंगी कि आपकी अपब्रिंगिंग के साथ साथ आपकी सोच किस तरफ डाइवर्ट हो रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा, आपकी सोच किस तरफ डाइवर्ट हो रही है। लास्ट में एक छोटा सा सवाल भी लेके आऊँगा। एक बच्चा, 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमेरिका चला गया, एक पाकिस्तान रह गया। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान वाला जो है वो भूख, अफलास और हालात से तंग, अमेरिका वाला जो है वो डॉलर कमा रहा है, एक ही वक्त की पैदाइश है, एक ही वक्त पैदा हुए हैं, एक ही माँ बाप है, और एक ही शहर है, बिल्कुल ठीक है। वो अमेरिका जाके डॉलर कमा रहा है और वो पाकिस्तान बैठा बिजली के बिलों से तंग है, सुई गैस के बिलों से तंग है। अगर हालात ही सब कुछ हैं तो फिर हमें अमेरिका क्यों नहीं पैदा होना चाहिए था? देखिए सर, अगर तो हमारे इख्तियार में होता ना कि हमने कहाँ पैदा होना, अब आपके और मेरे इख्तियार में नहीं था कि हम बॉर्डर की इस तरफ पैदा हो जाए। ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का नसीब है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, और फिर थोड़ी सी करम नवाजी और ज़्यादा हो जाती है कि सदात में पैदा कर दिया। अब हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं था कि अल्लाह हमें किस जगह पे पैदा कर दिया। मुकद्दर पे इख्तियार है? सर मुकद्दर के ऊपर इख्तियार भी अल्लाह का है,
لیکن ہم اپنی عمل سے، اپنے کردار سے، اور اپنا وہ عمل جو کہ ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سر میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ ذرا پھر باریکی سے ذرا آپ نے سننی ہے بات. نہیں، میں آپ کی وہ ایگزامپل تو سمجھ گیا نا، اس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. ایک ہی وقت میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، دو بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں کا مزاج فرق ہے، دونوں کا نام بھی چلے سیم رکھ دیا ہے. بالکل صحیح ہے. مزاج فرق ہے، کھانا پینا فرق ہے، اور دونوں کے جو بزنس ہیں، یا ایک بزنس کرنے لگ گیا، ایک جاب کرنے لگ گیا. اب اگر یہ سارا کچھ حالات کے ساتھ ہی ممکن ہے تو ہم حالات کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے، ہم اسٹرالوجی کے اوپر بات کیوں کریں؟ دیکھیے، اس میں بیسک بنیادی طور کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اسٹرالوجی تو تب شروع ہو جاتی ہے جب آپ پیدا ہوئے. حالات آپ کے تب شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ نے ہوش سنبھالنا شروع کی. ہوش سنبھالنے سے پہلے تو ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہیں آپ کو سیم مل رہی ہوتی ہیں. آلموسٹ تقریباً میجورٹی پیرنٹس جو ہیں وہ ہر بچے کو اپنی استطاعت کے مطابق آسائش دینے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت بھی کوٹ کروں گا. جی بالکل. کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. بے شک. ایک بچہ ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا. سر یہ دیکھیں نا، اب آپ کا جو سوال ہے وہ قرآن کی اسی آیت میں آ گیا. اب دونوں کی ہر چیز سیم ہے، لیکن ایک بچہ جو ہے اس کا، میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل سرکل ڈفرینٹ ہو گیا، دوسرے کا سوشل سرکل ڈفرینٹ ہو گیا. اب اس کے سوشل سرکل میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو اس کو انکریج کرتے ہیں، جو اس کو وسائل پرووائڈ کر دیتے ہیں، جو اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں. دوسرے کا سوشل سرکل اس طرح کا ہو گیا کہ جس میں لوگ اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں، آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں، آپ کو وسائل پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اوپر بہت زیادہ پرسیو کر لیتے ہیں. یہیں سے ایک اور سوال میں بتاؤں گا. ایک شیر ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بچے کو بکریوں کے ریوڑ میں داخل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ایک بکری ہے، وہ بھی پیدا ہوتی ہے، اس کو شیروں کے درمیان رکھ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اب جو شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں جائے گا، اس کا رویہ کیا ہوگا؟ اور جو بکری کا بچہ شیروں کے ریوڑ میں، بچے ہیں چھوٹے، بالکل بڑے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی اس میں آپ جانوروں سے نکل کے اگر انسانوں میں بھی آ جائیں گے نا، ایک غریب گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو ایک امیر گھر میں شفٹ کر دیں، اڈاپٹ کروا دیں. امیر گھر میں جو پیدا ہوا اس کو اڈاپٹ کروا دیں کسی غریب گھر میں. تو یہ ایک انسانی فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو تخلیق فرمائی ہے نا. سر یہاں اسٹرالوجی کی بات ہی نہیں کر رہے آپ اس بات میں. دیکھیں نا، ابھی دیکھیں یہ اسٹرالوجی نہیں ہے. آپ اس میں جو ہے وہ قبیلے چینج کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے چینج ہونے سے قبیلے بدل جاتے ہیں. آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک انفرادی طور کے اوپر پرسنالٹی، حیثیت، شخصیت، مادیت، حیت، آپ کی سوچ، اور آپ کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہوا نا، وہ فطرت آپ کی چینج نہیں ہوگی. اگر آپ کو اللہ نے فار ایگزامپل جیسے کہ آپ نے بولا کہ شیر پیدا کیا، اس کو بکریوں کے ریوڑ میں آپ شامل کر دیں، اس کو جب تک شعور نہیں آئے گا نا، وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا ہوگا. لیکن جس دن اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو فطرت والا شعور ہے وہ عطا کر دیا، اس دن جو ہے وہ شیر بن کے وہ تمام بکریوں کے ریوڑ کو کھا جائے. شعور پھر ہیوی ہو گیا نا. شعور نہیں، شعور ہیوی اپنی جگہ پہ ہے. اللہ کی جو ایک حکمت ہے، مشیت ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بیس کر رہی ہے، اور اللہ کی حکمت و مشیت نو ڈاؤٹ اسٹرالوجی سے اوپر ہے. یہ قطعی طور کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ حد میں، اگر شعور حاوی ہو گیا، بالکل شعور، تو شعور سے لوگوں کے مقدر بدلتے ہیں، تقدیریں بدلتے ہیں. بے شک. اور ایک فلسطین میں پیدا ہونے والا بچہ، یا اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں، فلسطین میں اس وقت ظلم و ستم اور بربریت ہے. بالکل. اور اگر پورے فلسطین کے اوپر اس وقت سٹار کی پوزیشن اگر ان کے سٹرونگ ہے، مگر وہ مر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. بالکل. اسٹرالوجی کچھ تو کردار ادا کرے. دیکھیں اسٹرالوجی اس میں یہ کردار ادا کرے گی کہ وہاں پہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو وہاں سے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر سرکل سے نکل کے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دے گا. اسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کا مقدر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن وہ مقدر آپ نے اپنی محنت سے حاصل کرنا ہوتا ہے. اب آپ اس محنت کو کس طرح اپنی زندگی میں ایڈ آن کریں گے، وہ محنت آپ کی ہوگی انیشلی طور پہ جو ہم بات کر رہے تھے آپ کے سوشل سرکل کی. اس کے بعد وہ چیز آ جاتی ہے آپ کی تعلیم کے اوپر.
پھر وہ چیز آ جاتی ہے آپ کو تعلیم سے شعور مل رہا ہے, آپ کا سوشل سرکل ہے, دونوں چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں پھر آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر نہیں آتی تو آپ کا جتنا سرکل ہوگا, فار ایگزامپل جو آپ نے اس سے پہلے بہت پہلے بات کی تھی, فار ایگزامپل کہ ایک بادشاہ والی اور ایک چور والی. اب فار ایگزامپل کہ ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ بادشاہ بن گیا, اور اسی ٹائم پہ دوسرا بندہ پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ بادشاہ نہیں بن رہا. اسی اعتبار سے اس بچے کو یہ وسائل میسر ہوئے کہ اس نے اپنی اپ برنگنگ جو ہے اس اعتبار سے لے کے چلا, اور اس کو یہ وسائل ملتے 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 وہ بادشاہت کی سیٹ پہ چلا گیا. اگر ملک اور قومیں اچھے وسائل پیدا کرتے ہیں, بالکل اچھے حالات پیدا کرتے ہیں, اچھی سرکمسٹانسز ہوتی ہے, تو پھر ستارے جگمگانے لگ جاتے ہیں, اسٹرولوجی چلنے لگ جاتی ہے, ایسا نہیں, حالات ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں. اور اگر ملک میں غربت, افلاس, چوری ڈکیتی ہے تو ہم چور ڈکیت پیدا کریں گے. یہ چیز تھوڑی سی غلط ہے. اب آپ جو ترقیاتی ممالک ہیں, امریکہ کی مثال لیں, کسی اور یورپین کنٹری کی مثال لیتے ہیں, اب وہاں پہ تو کوئی بھوک افلاس نہیں ہے نا, وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی ملک میں چیزیں نہیں ہے. میں وہی آپ کو نہیں, میں آپ ہی کی بات کو کنٹینیو کر رہا ہوں, کہ ملک اگر پراسپر کر رہا ہے, ملک جو ہے دوسرے ملکوں کو جا کے کیپچر کر رہا ہے, تو اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے اپنے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ملک کا انفرادی بندے کی سوچ, مزاج یا اس کے اپنے کردار پہ چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہوتی. ملک آپ کو وسائل تو پرووائڈ کر رہا ہے, ملک پراسپر بھی کر رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ ملک کی بنیاد پر سب کے لیے ہو جائے. نیلسن منڈیلا کی مثال لے لیں, انقلابی ہوتے ہیں, خان صاحب انقلابی بنے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی انقلابی ہیں, اور پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے یہ نہیں مجھے پتا. ان کے غلط فیصلوں کا اثر عوام پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا, کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے, آپ بھی گھر کا سربراہ, میں بھی گھر کا سربراہ ہوں, کوئی بھی گھر کا سربراہ. اب فار ایگزامپل وہ سربراہ کہتا ہے جی کہ آج یہ بنے گا, یہ میری پسند ہے, بچے نے پسند ہی نہیں آ رہا, بچے نے کھانا ہی نہیں ہونے کا, فاسٹ فوڈ کھانا ہے. ستارے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کتنے ستارے ہیں؟ ستارے آپ جتنے مرضی بنا لیں, دنیا میں اتنی کہکشائیں ہیں, اتنی ستارے ہیں. نہیں, جو اسٹرالوجی کی بات کریں گے نا, جب آپ دیکھیں, آپ یہ پوچھیں کہ ستارے کتنے ہیں, تو وہ تو آپ نہیں کہتے. اسٹرالوجی کی بات کریں, اب آپ اسٹرالوجی کی بات کریں گے تو یہ اسپیسیفائی ہو گیا, ٹھیک ہے, اسپیسیفائی ہو گیا. اور اسپیسیفائی کریں گے تو اس میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں, ویسٹرن اینڈ ویدک. ویدک کہہ لیں, ویدک ہم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں. نہیں, ایک نہیں ہے سر, ایک نہیں ہے, کہاں ایک؟ آپ گھوڑے اور گدھے کو آپ مکس کری جا رہے ہیں سر, کیا ہو گیا؟ ویسٹرن والے کیا گدھے ہیں؟ گدھے نہیں, آپ ان کو گھوڑا بناتے ہیں, آپ انہیں گھوڑا بناتے ہیں, خوش کر دیتے ہیں. نہیں سر, دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ دونوں اسکول آف تھاٹ, چور اور ڈاکو والی بات کرتی ہے. نہیں, یہ بہت اپوزٹ ڈائریکشن ہے, میں نے تھوڑی سی کم کی ہے, میں نے پھر وزیر تک لے کے آیا تھا. اچھا, دیکھیے اس میں نا اپوزٹ دونوں کی جو ہے اسکول آف تھاٹس ہیں. ویسٹرن علیحدہ, ماڈرن اسٹرالوجی, اور ویدک علیحدہ. ویسٹرن اسکول آف تھاٹس میں آپ کو پتا ہے کہ پلوٹو تک مانتے ہیں, حالانکہ پلوٹو جو ہے وہ ڈوارف پلانٹ ہے, اور یہ پروون بھی ہے 2006 کی ریسرچ کے بعد سے, لیکن پھر بھی ویسٹرن والے اڑے میں اسی پہ چلنے دیں. اب ویدک والے جو ہے وہ مانتے ہیں 7 کو, 7 ستارے. ستاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے سر, یہ آپ مکس نہ کریں, آپ ستارے سیارے سب کچھ نہ مکس کری جاؤ. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ اب 7 کو ہم لوگ رول کرواتے ہیں 12 زوڈک سائنس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب اس میں صرف شمس اور چاند جو ہے ان کو ایک ہاؤس دے دیا, باقی جو 5 ہیں ان کو 2 ہاؤس دے دیا. اب وہ جو 5 ہیں وہ ہیں سیارے, ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں ستارے کے اوپر. ستارہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے شمس. سر ستارہ آپ نے بنا دیا شمس کو, اور باقیوں کو سیارہ بنا دیا. میں نے نہیں بنایا ہوا, یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم ستاروں کی بات کرتے ہیں تو کہکشاؤں میں کتنی کہکشائیں ہیں اور ملکی ویز ہیں, اس میں ان گنت بے شمار ستارے ہیں. جب ہم سیاروں کی بات کریں گے تو سیارے وہ ہیں جو کہ 5 ہیں. ویسے تو ویسٹرن اسٹرالوجی والے 3 اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں, لیکن ویدک اسٹرالوجی والے جو ہیں وہ 5 ہی ایڈ کرتے ہیں. آسمان کتنے؟ سر آسمان آپ قرآن پڑھ لیں, 7 آسمان ہیں, ٹھیک ہے جی. 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے. 7 زمینوں کا بھی ذکر. سر یہ جو ستارہ شمس ہے, یہ کون سے آسمان پہ ہے؟ پہلے پہ ہے, دوسرے پہ ہے, تیسرے پہ ہے؟ سر اس میں ستارہ شمس جو ہے, اس کی بات کی جائے پہلے آسمان میں, یہ ہمارے سولر سسٹم چل رہا ہے نا, ہمارا ایک جو سولر سسٹم ہے, اس میں جہاں پہ شمس کے مدار میں ہمارا
ایک سولر سسٹم کا چکر چل رہا ہے، اس میں شمس کے سب سے قریب آ جاتا ہے مرکری، مرکری کے بعد پھر وینس آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری دنیا ارتھ ہے، پھر مارس ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ستاروں کی پوزیشن میں جب ہم بات کر رہے تھے ستارے کی، اب ایک واحد ستارہ ہے جو کہ دنیا کے سب سے قریب ہے، اور وہ ستارہ ہے شمس. شمس دنیا کے سب سے قریب ہے نا، اچھا مطلب ہمارے سولر سسٹم ہے اور ہم سولر سسٹم کا حصہ ہیں. تو شمس ایک واحد ستارہ ہے جو کہ اسٹرالوجی میں، جو کہ زوڈک سائنس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. چاند کی جب بات کی جائے تو چاند جو ہے وہ باڈی ہے جو کہ ہماری دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، ہمارا اپنا سرکل ہے، وہ شمس کی گرد نہیں، وہ ہماری دنیا کے گرد گھوم رہا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ پھر وہ شمس کے گرد گھومتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا اس سوال کا جواب آ گیا جو کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ویسٹرن اور ویدک کا کیا سسٹم ہو گیا. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ 5 پلانٹس کو اسٹرالوجی میں 2 ہاؤس دے دیے جاتے ہیں. لیو اور کینسر والوں کو 1 دے دیا جاتا ہے. سن کو ریلیٹ کر دیتے ہیں لیو کے ساتھ اور مون کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کینسر کے ساتھ. تو اس اعتبار سے یہ بیسکس ہیں جو کہ اسٹرالوجی کے پلانٹری سسٹم ہے. نہیں یہ جو یہ مطلب مرضی سے کر دیا نہیں سر، یہ مرضی سے کیا ہوتا ہے اس کائنات میں؟ آپ کی اور میری مرضی سے کیا ہوتا ہے اس کائنات میں؟ جو تخلیق کائنات ہے، کس نے کر دیا؟ جو مصور کائنات ہے، مصور کائنات نا، مصور کائنات کس نے کیا کر دیا؟ ایک ہی ذات ہے نا، اس ذات کے علاوہ اور کون سی ذات ہے؟ ہماری ذات تو فنا ہونے والی ذات ہے. جتنے ستارے سیارے کہکشائیں ہیں سب فنا ہونے والی ذاتیں ہیں. کوئی ایسی ذات تو نہیں ہے جو کہ تا قیامت رہے گی. یہ ایک ہی ذات ہے، یہ نور کی تخلیق ہے. یہ پہلے آسمان پہ ہے، دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ ہے. یہ سر دیکھیں اس کی کلاسیفیکیشنز علیحدہ کی جا سکتی ہیں کہ کون کس آسمان کے اوپر ہے، اور اس کلاسیفیکیشنز کا علم نجوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا کہ وہ کس آسمان پہ ہیں کس آسمان پہ نہیں، کوئی اس سے تعلق، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو اس میں افسانوی باتیں بہت زیادہ مل جاتی ہیں. اسٹرالوجی اکلٹ سائنسز میں افسانوی باتیں بہت ملیں گی آپ کو. ایک قرآن پاک میں جو قصہ آتا ہے، جو 2 فرشتے اتارے گئے تھے، ہاروت ماروت، جنہوں نے جادو سکھایا تھا، اور اس کے بعد ایک ان کا علیحدہ سسٹم ہے. افسانوی کہانیوں میں یہ بھی مل جاتا ہے کہ جی وہ زہرہ جا کے بن گیا، لیکن افسانوی چیز ہے نا. اب افسانوی چیزوں کو آپ جتنا مرضی ایڈ آن کرتے رہیں، ایک انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت میں جو چیز مخفی ہوگی نا، جس کا اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کو ہمیشہ تجسس رہے گا. جیسے کہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، وہ اپنے فیوچر کو جاننا چاہتا ہے. اپنے فیوچر کو جاننے کے لیے وہ کسی نہ کسی اسٹرالوجر کو ریلیٹ کرتا ہے. یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر کو جاننے کے لیے لوگوں کو اسٹرالوجر کو کنسلٹ کم کرتے ہیں. لوگ اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے لوگوں کو کنسلٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھے میرا مستقبل کوئی بھیانک بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، مجھے یہ پرابلم آنے والی ہے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، میرے خرچے بند ہو رہے ہیں، میری نوکری جا رہی ہے. لوگ صرف یہ سننا چاہیں گے کہ ہم ابھی جس مسئلے پریشانی سے گزر رہے ہیں. جیسے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر سے یہ پوچھیں گے کہ ہماری اس بیماری کا سلوشن بتاؤ. اچھا، کمال بات یہ ہے جی، آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے جو ہے مجھے بہت اسٹرالوجی کا شوق، ہاتھ کی لائنوں کا بڑا جنون کی حد تک شوق. اچھا، جو لوگ میرے پاس آتے، جب میں ان کے مسائل بتاتا نا تو کہتے بتا دیے مسائل، حل کریں. اچھا، جب حل کی بات ہوئی میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. تو دیکھیں نا، اصل بنیادی کام ہی اسٹرالوجر کا پرابلم کا سولوشن کرنا. وہی کسی بزرگ، دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس کوئی شخص آئے گا، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، اسے پتا ہے یار میری شادی نہیں ہو رہی، اسے پتا ہے میری نوکری نہیں لگ رہی، اس کو پتا ہے کہ مجھے روز جو ہے بیوی کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں. لوگوں کو اپنے مسئلے ہم سے زیادہ اچھے پتا ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جا رہا ہے تو مریض کو پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، مریض کو پتا ہے اس کے سر میں درد ہے. بات ہے، اگر ایک اسٹرالوجر بہت اچھا روحانی عمل بن جائے نا. سر دیکھیے، روحانی عمل کے ساتھ نا، ابھی ہم لوگ کیونکہ بات کر رہے ہیں آج کے دور کی، آج کے دور میں نا ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ معاشی پریشانی میں الجھے ہوتے ہیں، ہم گھروں کے پریشانی میں الجھے ہوتے ہیں، ہم ذمہ داریوں میں الجھے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم ایک فیلڈ کے علاوہ باقی چیزوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. لیکن جب آپ پرانے دور میں چلے جائیں نا، جو مسلم اسٹرالوجرز ہیں، آپ کوئی مسلم اسٹرالوجر اٹھا کے دیکھ لیں جو مسلم سائنسدان ہے، ابو ریحان البرونی ہے یا دوسرے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے ناموں کے آگے ایک لسٹ ہے علوم کی. وہ ریاضی دان بھی ہے، کیمسٹری بھی جان رہا ہے، اسٹرانومی بھی جان رہا ہے، اسٹرالوجی بھی جان رہا ہے، طب بھی جان رہا ہے، حکمت بھی جان رہا ہے.
اور یہی چیزیں بنیاد رکھی تھی امام جعفر صادق جو کہ میرے چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب ان کو تھوڑا سا وقت ملا نا بنو امیہ اور بنو عباس سے، تو انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، اور اسی مدرسے کی بنیاد میں ان کے اساتذہ میں پھر بہت سارے بڑے بڑے نام آتے ہیں جو کہ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ان کے اساتذہ میں سے ان کے شاگردوں میں سے آگے نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ درسگاہیں بنائی تو جعفر کا جو نالج ہے وہ بھی امام جعفر صادق سے ہمیں منسوب کیا جاتا ہے اور وہیں سے ملا ہے۔ اور جعفر کے جو کلیہ جات ابھی چل رہے ہیں یہ ٹوٹل 27 کلیہ جات ہوتے ہیں، جن میں سے صرف ابھی ایک کلیہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ظاہر بات ہے نا، یہ وہی بات کر رہے ہیں حروف صامت۔ اچھا ہاں، حروف صامت ایک علیحدہ چیز ہے، اور رمل ایک علیحدہ چیز ہے، حروف صامت ایک علیحدہ چیز ہے۔ جعفر کی جو آپ نے بات کی نا، جعفر وہی جو بھی آپ نے نہیں سر، اس میں رمل کی کلیہ جاتے ہیں، اس میں رمل ایک علیحدہ چیز ہے۔ رمل کے کرے ہوتے ہیں، وہ کرے اکثر اوقات میرے خیال سے آپ کو اردو بازار میں کسی بھی شہر میں اسٹیشنری کی دکانوں سے مل جاتے ہیں۔ وہ ایک ٹوٹلی علیحدہ علم ہے، بلکہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو کہ ابھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ رمل کی بات کی تو رمل کا آپ کو کوئی ماہر نہیں ملے گا۔ آپ نے ابھی ہم جعفر کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اچھا جفار نہیں ملے گا، کوئی جفار اگر ہوگا بھی تو اس کی بالکل علم بیسک ہوگا۔ اور حالانکہ میرے جو دادا تھے وہ اپنے زمانے کے بہت پائی کے جفار، محنت نہیں کرتے نا، یہ بڑا جفر جو ہے بہت محنت اور ٹائم ٹیکنگ ہے، اس کو بڑی محنت، لیکن جفر سے جو رزلٹ نکلتا ہے اس کی ایکوریسی جو ہے وہ 99.9% ہوتی ہے، اسٹرالوجی سے زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسٹرالوجی اور جفر میں کیا فرق ہے؟ جفر حروف کا علم ہے، اسٹرالوجی پلانٹس کا علم ہے، پلانٹری پوزیشنز کا، جو اسٹرانومرز کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اسٹرانومرز کی کیلکولیشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ زائچہ بناتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، اور اس کے مطابق جو پلانٹری پوزیشنز کے اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہاؤسز کی بنیادی اسپیکٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پلانٹری پوزیشنز کی آپس میں اسپیکٹس بنتے ہیں جس کو ہم نظرات بول جاتے ہیں، چاہے جس میں سیکسٹائل ہو، ٹرائن ہو، کنجنکشن ہو، اسکوئر ہو، یہ میجر وہ 4 ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، بلکہ اس سے اور بھی سب اسپیکٹس بھی آتے ہیں، لیکن ان کو جب ہم بہت ڈیپتھ میں جائیں تو پھر وہ ریڈ کیا جاتا ہے۔ میرا ایک سوال تھا آپ سے جی کہ پاکستان میں کون سا سافٹ ویئر بنا ہے جو اسٹرالوجی سکھاتا ہے؟ سر پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بنا نہیں ہے، چائنا سے بن گئی، یہاں پہ وہ ٹک ٹک بھی چل رہا ہے، آپ نے یہاں پہ ہر چیز چل رہی ہے۔ پاکستان میں کیونکہ اس علم کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہے، اور سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ پاکستان میں ابھی کچھ میرے جاننے والے 2 لڑکے ہیں بہت ینگ ہیں ابھی، وہ انہوں نے جعفر کے کچھ سافٹ ویئر، چائنا چلا گیا اسٹرالوجی سر چائنیز اسٹرالوجی ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے، آپ خود اچھے بڑے اسٹرالوجر ہیں، چائنیز اسٹرالوجی ایک ڈفرینٹ اسٹرالوجی ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ورک کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے پاکستان میں جعفر کے کچھ سافٹ ویئرز موجود ہیں۔ اسٹرالوجی کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، اس کے لیے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر کیونکہ ڈیٹا میکنگ بہت زیادہ ہے، ورکنگ بہت زیادہ ہے، ہیوج کوانٹٹی بلک اماؤنٹ میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بھی ریسنٹلی تھوڑا کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کی طرف آئی ہے، اور اسٹرالوجی کو بھی لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، سیکھنا شروع کر دیا۔ 6 سیارے یا 7؟ 5 سیارے، 5 سیارے، 1 ستارہ، اور چاند جو ہمارے اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ 7 ہو گئے، ٹوٹل 7 ہو گئے ویدک اسٹرالوجی میں، جن کو ہم 12 ہاؤسز پہ تقسیم کرتے ہیں، 12 ہاؤسز میں تقسیم کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے سب سے خطرناک سیارہ کون سا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں تمام کے تمام خطرناک بھی ہیں اور تمام کے تمام اچھے بھی ہیں۔ یہ بیسک بنیاد ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے چارٹ میں اس کی پلیسمنٹ کیا ہے۔ آپ کا چارٹ بتاتا ہے پیدائشی طور کے اوپر کہ کون سے پلانٹ کی پلیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہے اور کون سے کی پلیسمنٹ آپ کے لیے بری ہے۔ اور ایک باپ ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کے مقدر میں لکھا ہے کہ اولاد نے نافرمان ہی نکلنا ہے، تو وہ کیسے اپنے بچے؟ دیکھیں سر، اس میں بات پھر آ جائے گی وہی ریمیڈیز کی۔ جب ایک باپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ میری اولاد نے نافرمان نکلنا ہے، اب اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو وہ اپنی تربیت اچھی کر سکتا، وہ اولاد کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کر سکتا، وہ اپنے چارٹ کے مطابق کچھ ریمیڈیز کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی وہ جو پرابلم ہے چارٹ میں وہ ختم ہو جائے۔ ریمیڈیز اہم ہے obviously کتنے % آپ ان کو نمبر دیتے ہیں ریمیڈیز کے؟ آپ قرآن پاک کی آیت مبارک کو ہٹا دیں، آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ہٹا دیں جس میں انہوں نے صدقہ کا بیان کیا کہ سوائے موت کے صدقہ جو ہے وہ ہر چیز کو ٹال دیتا۔ تو ریمیڈیز کیا ہیں؟ صدقات ہیں، اور ریمیڈیز کی بات مکمل کر لیتے ہیں۔
آپ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کو نکال دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یقوت والمرجان کا ذکر کیا ہے. تو یقوت والمرجان کیا ہے؟ وہ آپ اللہ تعالیٰ کی معدنیات ہیں، جیم سٹونز ہیں. ایون کہ مرجان جو ہے وہ واحد ایک ایسا جیم سٹون ہے جو کہ لکڑی ہوتی ہے، ریڈ کورل ہے، سمندر کی لکڑی ہوتی ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں. اس میں آپ کوئی ایسی چیز تو ایڈ آن نہیں کر رہے ہیں. تو سر ایک اسٹرالوجر ہے تو اسٹرالوجر کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے کون کون سی چیزیں پہننی چاہیے. ہم نے کچھ چھوڑا نہیں. کچھ چھوڑ دیے. کچھ چھوڑ دیے. اچھا، تو ریمیڈیز اہم ہے سر. ریمیڈیز دیکھیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یار تانوں ہے بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو انتظار کرو تے اللہ دی رحمت دا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم فٹ کیتا ڈاڈے اندر، تاڑی باڈی نو آٹومیٹکلی طور تے تاڑے سٹمک نو یا لیور نو ہیل کر دے گی. اب وہ بندہ ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا ہے، یار کی ڈاکٹر ہے. تو اسی طرح ایک اسٹرالوجر کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی پریشانی لے کے اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اسٹرالوجر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ آپ کی پرابلم ہے. وہ کہہ رہا ہے اچھا یہ تو مجھے بھی پتا ہے. اسٹرالوجر کہہ رہا ہے یار یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو مجھے بھی سافٹ ویئر بھی بتا رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا یار ایس تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، ویسٹرن والے ریمیڈیز کی طرف نہیں آتے زیادہ؟ سر آتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آتا ہر بندہ ہے، جب اس کے اپنے اوپر پڑتی ہے نا تو پھر وہ ریمیڈیز کی طرف بات. سر انشاءاللہ ریمیڈیز کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. سید مصور علی تنجانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسٹرالوجی کے اوپر بڑی زبردست قسم کی انہوں نے ڈیبیٹ کی اور ماشاءاللہ بڑا علم جھلکتا ہے ان شخصیات سے متعلقہ. جب بات کرتے ہیں تو خاص کر روحانیت کا جو ہے ایک عنصر ملتا ہے، کیونکہ جو لوگ سادات کے خاندان میں سے ہوں اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو اور خاص کر وہ اسٹرالوجی بھی کر رہے ہوں تو پھر اللہ کی رحمت اور برکت تو ضرور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی بھی ہے. حضور اقدس بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام کریں گے ہم ریمیڈیز پہ. بہت شکریہ. آئندہ انتظار کیجیے گا آنے والے پوڈ کاسٹ کا جو کہ مصور بھائی کے ساتھ ہوگا اور پھر ان کے والد محترم اور ان کے بھائی وہ بھی دسترس رکھتے ہیں اسٹرالوجی پہ، ان سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ.